ذیشان انور گزشتہ 5 برس سے صحافت سے وابستہ ہیں۔ 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں ہونے والے دھماکے کی کوریج کے بعد ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہوئی کہ انہیں 2 روز بعد ہی پشاور میں صحافیوں کے لیے قائم کیے گئے ٹراما سینٹر میں نفسیاتی مدد کے لیے رجوع کرنا پڑا۔ انہوں نے ابھی آہستہ آہستہ میری کاؤنسلنگ شروع کی ہے، تو وہ میری ہسٹری پہ کام کر رہے ہیں، کچھ ایگزامینیشن ہوتے ہیں نفسیاتی طور پہ وہ لے رہے ہیں، تو وہ اب بہتری کی طرف میں آ رہا ہوں۔ تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو میرا جو کام سے فوکس ہٹ رہا تھا، وہ فوکس دوبارہ میرا بحال ہونے لگا ہے۔ کمپیٹنس اینڈ ٹراما سینٹر پشاور یونیورسٹی کے نفسیات اور صحافت کے شعبوں نے جرمن ادارے WD کے مالی تعاون سے صحافیوں کے ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل کے لیے قائم کیا ہے۔ اس ریجن میں جو ذہنی دباؤ ہے اس کو سیریسلی نہیں لیا جا سکتا، تو ایک تو ہم چاہتے تھے کہ اس کی کمپیٹنس ڈیولپ ہو کہ جب آپ کہیں ایسے واقعے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں اس کا بھی کوئی علاج ہو سکے، کیونکہ وہ نہ صرف صحافیوں کو افیکٹ کر رہی ہیں بلکہ ان کی پروڈکٹ کے ذریعے آڈینس کو بھی کر رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں 3 ماہ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا، جس سے 9 صحافی مستفید ہوئے۔ صحافیوں کو ان کی ذہنی کیفیت کی شدت کے مطابق روزانہ یا ہفتہ وار بنیادوں پر سائیکو تھراپی سیشن دیے جا رہے ہیں۔ فرسٹ ہم انفارمیشن لیتے ہیں ان سے، پھر ہمارے اسسمنٹ ٹولز ہیں، ہمارے کچھ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، پھر پراپر تھراپی ہماری سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس میں ہم CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے ہمارے پاس۔ نفسیاتی علاج کے حوالے سے کچھ صحافیوں کے تحفظات بھی ہیں، جنہیں دور کرنے اور اپنے پروگرام سے متعلق آگہی دینے کے لیے ٹراما سینٹر کی انتظامیہ پریس کلب کا تعاون لے رہی ہے۔ پشاور کے اس پریس کلب سمیت شہر کا شاید ہی کوئی کونا ایسا ہو جہاں دھماکے نہ ہوئے ہوں۔ دہشت گردی سے متعلق اعداد و شمار اکٹھے کرنے والی ویب سائٹ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق صرف 2014 میں یہاں 169 حملے ہوئے، جن میں سے کئی میں صحافیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ پشاور کے صحافی تو ہر لمحہ کسی پرتشدد کارروائی کی زد میں ہیں، تاہم ملک کے دوسرے شہروں میں بھی جان کے تحفظ، مالی مشکلات اور کام کے بے تحاشا بوجھ تلے دبے صحافیوں کی صورتحال زیادہ مختلف نہیں۔ شمائلہ جعفری، BBC نیوز، پشاور۔